عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، سعودی عرب کی بادشاہت خطرے میں ہے۔ محمد بن سلمان اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو وہ وعدے یاد ہیں جو محمد بن سلمان نے 2017 میں سعودی عرب کا کنٹرول سنبھالتے وقت کیے تھے؟ انہوں نے سعودی عرب کو جدید بنانے اور ایک نیا روپ دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے ویژن 2030 پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے ملک کا تیل پر انحصار کم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ ایک اچھی کاوش تھی۔ لیکن اسی منصوبے میں انہوں نے کچھ اور بھی اعلان کیے تھے جو سیدھے سیدھے اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑا رہے تھے، اور یہ وہ اعلان تھے جو اس سے پہلے کسی سعودی بادشاہ نے کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ محمد بن سلمان چاہتے تھے کہ مغربی طاقتوں کو متاثر کریں اور سعودی عرب کو اسلامی روایات سے دور لے جائیں۔ ان کا مقصد تھا کہ اسلام کو ماضی میں دھکیل دے۔ یہ شخص جگہ جگہ کانسرٹ، سینما اور بڑے بڑے تفریحی منصوبے بنانا چاہتا تھا، اور دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہم اب جدید اور کھلے دل والے ہیں، اور ہم صرف اپنے اسلامی ورثے سے نہیں پہچانے جاتے۔ اس کے ویژن 2030 کا سب سے اہم حصہ نیوم کا دی لائن سٹی تھا۔ یہ 500 ارب ڈالر کا منصوبہ تھا، جس میں وہ 170 کلومیٹر لمبا شہر بغیر سڑکوں یا گاڑیوں کے صحرا میں بنانا چاہتے تھے۔ یہی ان کے منصوبے کی بنیاد تھی۔ اس منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے یہودی اور عیسائی سرمایہ کاروں کو خوش رکھنے کے لیے اس شخص نے اللہ کے حکموں کو رون دیا۔ جگہ جگہ کانسرٹ کروائے، سینما گھر بنوائے، پھر ایسے قانون بنوائے جس سے زنا عام ہو، شراب عام کرنے کے لیے باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت دی گئی، اور فحاشی پھیلائی گئی۔ جو سب سے گھٹیا کام اس شخص کے کہنے پر کیے گئے، وہ بھی پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھے۔ فلسطینیوں کے حق میں بولنے والوں کو جیل میں بھیجنے کا قانون پاس کیا گیا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہودی سرمایہ کار ناراض نہ ہو جائیں۔ اس شخص نے ایک بار بھی فلسطین پر حملوں کی مذمت نہیں کی اور نہ ہی رکوانے کی کوشش کی، بلکہ الٹا اس شخص نے سعودی فضا کو اسرائیلی جنگی جہازوں کے لیے کھول دیا۔ مسلم دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود اس شخص نے 45,000 فلسطینی مروا دیے، صرف اس لیے کہ یہودی سرمایہ کار نیوم کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ لیکن ہم سب ایک بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان ایک چیز کا منصوبہ بناتا ہے اور اللہ ایک چیز کا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ محمد بن سلمان کا اسلام کو پیچھے کرنے کا منصوبہ اب بڑی ناکامیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کا ویژن 2030 پہلے ہی ہل رہا ہے، ابھی صرف 2024 ہے اور ان کا خواب بکھر رہا ہے۔ دی لائن منصوبہ ناکام ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ بہت بڑے مالی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس کی قیمت $1 ٹریلین تک پہنچ سکتی ہے۔ کوئی بھی اس منصوبے میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا، اور تیل کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے حکومت اسے پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جو منصوبہ محمد بن سلمان 2030 تک مکمل کرنا چاہتے تھے، وہ اب 2050 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر محمد بن سلمان یہ منصوبہ مکمل نہ کر سکا تو اس سے محمد بن سلمان بہت بڑی پریشانی میں آ جائے گا، کیونکہ حکومت کا اچھا خاصا پیسہ اور بذات خود محمد بن سلمان نے اپنے ذاتی پیسے کا ایک بہت بڑا حصہ اس منصوبے میں لگایا ہوا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جنگی حالات بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ نہ تو وقت پر پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور نہ سعودی حکومت اس کے لیے سرمایہ کاری لا پا رہی ہے۔ محمد بن سلمان کے پاس ہر موقع اور وسیلہ موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہو رہا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جب کوئی شخص دنیاوی طاقتوں کو متاثر کرنے کے لیے سیکولر بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ انہیں ایک وارننگ دے دیتا ہے۔ محمد بن سلمان نے مغربی دنیا کو دکھانا چاہا کہ ہم ایک جدید قوم ہیں اور ہمارا اسلامی ثقافت پر انحصار نہیں ہے۔ ان کا غرور انہیں ایک بند گلی میں لے آیا ہے۔ تاریخ میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں، خاص طور پر جب بات غرور اور حد سے زیادہ خواہشات کی ہو۔ کیا آپ کو نمرود کی کہانی یاد ہے؟ وہ دنیا کے طاقتور ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی دولت اور طاقت نے اسے ناقابل شکست بنا دیا ہے۔
لیکن اللہ نے صرف ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا جو اس کے کان میں داخل ہوا اور اسے تباہ کر دیا۔ پھر فرعون کی سوچیں جو مصر پر آہنی ہاتھوں سے حکومت کرتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ اس کی دولت اور طاقت ہمیشہ اسے بچائے گی، لیکن جب اللہ نے چاہا تو وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ ال-عمران میں یاد دلاتے ہیں، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔